اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی عالم دین ہوں، البتہ میں دین کا طالب علم ضرور ہوں۔ میں فلکیات کا بہت بڑا ماہر نہیں ہوں، البتہ فلکیات کے متعلق کچھ مطالعہ ضرور ہے۔ اس طرح میں کوئی سائنسدان نہیں، لیکن سائنس کا طالب علم ضرور ہوں۔ دونوں طرف کا موقف جو سامنے آئے گا، اگر اس میں سے ضد کو نکال دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ علماء کرام کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ قمری کیلنڈر پر کلی طور پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ سائنسی آلات و معلومات سے معاونت اور استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور چودھری فواد حسین کا یہ موقف سراسر غلط ہے کہ قمری کیلنڈر ہی سب کچھ ہے اور ربیعت ہلال کمیٹی کی اب ضرورت نہیں رہی۔ بات سمجھنے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ یہاں بصری ربیعت کا حکم دیا گیا ہے، اس سے اگلے مرحلے کے لیے بھی رہنمائی دی گئی ہے۔ اگر موسم ابرآلود ہو تو ربیعت کا کہیں سے بھی کوئی امکان نہ ہو تو پھر ایک روزہ کا اضافہ کرو اور 30 روزے مکمل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد اب سارے جواز، تعویلات اور ہیلے ختم ہو جاتے ہیں۔ واضح ہدایت یہ ہے کہ بصری ربیعت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جانچیں گے کہ کیا قمری کیلنڈر بھی شمسی کیلنڈر کی طرح ایکوریٹ ہے یا نہیں۔ پہلے میں اس کو سائنسی نقطہ نظر سے واضح کرتا چلوں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، جبکہ چاند زمین کے گرد۔ سورج ہر روز ایک ہی ترتیب کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے۔ جب سے زمین بنی ہے، اس کا یہ عمل کسی دن بھی مختلف نہیں ہوا اور ایک ہی شکل کے ساتھ طلوع و غروب ہوتا ہے۔ اسی لیے سورج کا کیلنڈر فکس ہے اور اسی کے مطابق ٹائم کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ اگر چاند کی بات کی جائے تو چاند کی حرکات سورج کی طرح ایک جیسی نہیں ہیں، اور چاند کی شکل بھی سورج کی طرح ایک جیسی نہیں رہتی۔ چاند کی شکل ہر روز بدلتی ہے۔ پہلے دن کا چاند، جسے ہلال کہتے ہیں، بالکل باریک ہوتا ہے، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ چاند تھوڑا موٹا دکھائی دیتا ہے، اور 14ویں رات کا چاند بالکل گول ہوتا ہے اور اپنی مکمل شکل میں نظر آتا ہے، جس کو بدر کہتے ہیں۔ اس کے بعد چاند کی شکل میں دوبارہ تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، اور دن بدن چاند کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور باریک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی منظوری کے ساتھ کبھی تو چاند 29 دن بعد ہلال نظر آتا ہے اور کبھی 30 دن بعد۔ لہٰذا قمری سائنسی کیلنڈر بالکل شمسی کیلنڈر کی طرح ایکوریٹ بنانا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح موسموں کا ڈیلی یا ویکلی چارٹ بنایا جاتا ہے، کبھی تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی اس کی دی گئی معلومات غلط ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ موسموں میں مکمل باقاعدگی نہیں۔ اسی طرح چاند کا بھی یہی حساب ہے۔ میں سب بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سیاسی اور مسلکی نظریات کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف حق کا بازو پکڑیں۔ آج دنیا بھر میں جتنی ایجادات ہیں یا سائنسی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، ان میں سے بیشتر کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے۔ یہ مسلمانوں کی میراث تھیں جو ان سے چھین لی گئیں۔ اسلام تحقیق و تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ قمری کیلنڈر سے استفادہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ سعودی عرب نے بھی ملک میں قمری کیلنڈر رائج کر رکھا تھا۔ اس حوالے سے ملنے والی معلومات کے مطابق روزے اور عیدین کی جاتی تھیں، لیکن غالباً 1972 یا اس کے کچھ عرصہ بعد قمری کیلنڈر غلط ثابت ہو گیا، اور اس وقت کے ولی عہد شہزادہ خالد نے ٹی وی پر آ کر قوم سے معافی مانگی، اور بعد میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو بصری ربیعت کے بعد چاند کی نظر آنے یا نہ نظر آنے کا اعلان کرتی تھی۔ موصولہ معلومات کے مطابق سعودی عرب نے قمری کیلنڈر پر انحصار ختم کر دیا۔ اگرچہ وہ باعث ضرور ہے، لیکن اس کیلنڈر سے استفادہ کرتے ہوئے کمیٹی بصری ربیعت کے بعد چاند کا اعلان کرتی ہے۔ ربیعت ہلال کمیٹی پاکستان قمری کیلنڈر سے اس طرح استفادہ کر سکتی ہے کہ جدید سائنسی آلات کے ذریعے قبل از وقت چاند کی پیدائش کے متعلق معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد سورج غروب ہونے کے وقت چاند کی عمر کتنی ہوگی اور چاند کس اینگل پر ہوگا، طلوع کے بعد کتنی دیر چاند موجود رہے گا،
کیا چاند کی عمر اتنی ہوگی کہ دوربین کے ذریعے معلوم شدہ اینگل پر یہ نظر آ جائے؟ مثال کے طور پر 3 مئی 2019 کو سپہر 3:02 پر چاند کی پیدائش کے متعلق قمری کیلنڈر اور محکمہ موسمیات اور دیگر سائنسی اداروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ غروب آفتاب کے وقت 3 مئی 2019 کو چاند کی عمر محض چند گھنٹے تھی، اور یہ پیدا تو ہو چکا تھا لیکن اس کی بصری رویت کا امکان نہیں تھا، جبکہ 4 مئی 2019 کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر کم و بیش 28 گھنٹے اور کچھ منٹ زائد تھی، لہٰذا یہ چاند بآسانی نظر آنا چاہیے، بھلے عام آنکھ اسے دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے۔ سائنسی آلات اور تحقیقات کے مطابق بیان کردہ اینگل پر بصری رویت کی جائے تو چاند نظر آنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند کی پیدائش غروب آفتاب سے 15 گھنٹے پہلے ہو، تو تب بھی میری معلومات کے مطابق چاند بصری طور پر نظر نہیں آئے گا۔ جدید ٹیکنالوجی اس کی پیدائش اور جس اینگل پر یہ ہوگا اس کی بالکل درست معلومات دے گی، لیکن یہاں ایک مسئلہ اور ہے جس سے سعودی عرب دوچار ہوا تھا اور اسے بالآخر بصری رویت کی طرف لوٹنا پڑا۔ اس لیے چودھری فواد حسین صاحب اور دیگر حکومتی وزراء اس معاملے کو اپنی ضد کی پینٹ نہ چڑھائیں، بلکہ سنجیدگی سے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر بیان کردہ حل کے مطابق فیصلہ کریں۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنے اس موقف سے دستبردار ہونا چاہیے کہ رویت ہلال کمیٹی کی ضرورت نہیں، بصری رویت کے بغیر چاند کا فیصلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اصل چیلنج دونوں فریقین کے لیے یہ ہے کہ ملک بھر میں ایک ہی دن قمری مہینے کا آغاز ہو، خاص طور پر رمضان المبارک اور عیدین کے تہوار ایک ہی دن ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس مسئلے کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ دنیا بھر سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق باوجود کئی اختلافات کے پاکستان میں رویت ہلال کا نظام سب سے بہتر اور شرعی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اسے مزید بہتر جدید سائنسی تحقیق اور سائنسی اداروں کے ساتھ حاصل شدہ معلومات کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے، یعنی سائنسی ایجادات اور معلومات، خواہ وہ قبل از وقت قمری کیلنڈر کی پیشگوئیاں ہوں یا سائنسی اداروں کی تحقیق، ان کی معاونت سے بصری رویت کے نظام کو قائم رکھتے ہوئے نہ صرف روز روز کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں بلکہ عوام کے اندر انتشار و ہیجان اور اٹھنے والے خواہ کے سوالات کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔